السلام علیکم عزیز طلباء طالبات، ہمارا آج کا موضوع حل مشق اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ ویڈیو میں سبق کو پڑھا، اس کے مکمل اقتباسات کی تشریح کی گئی اور امتحانی نقطہ نگاہ سے جو اہم جملے تھے ان کا ذکر ہوا اور ان کی تشریح سیاق و سباق کے حوالے سے کی گئی۔ آج ہم اس سبق سے مشق حل کریں گے اور اس کے جو سوالات ہیں، مشقی سوالات، ان کو حل کریں گے۔ یہ آپ کا پیپر میں سوال جو ہے 6 نمبر پر مشتمل ہوتا ہے۔ 3 سوالات کے جوابات درکار ہوتے ہیں، 1 سوال 2 نمبر پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ حصہ معروضی، جس میں خالی جگہ، غلط درست اور دیگر معروضی سوالات شامل ہیں۔ تو آئیے ہم اپنی مشق کو حل کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 15 کھولنا ہوگا۔ آپ کی درسی کتاب، اس کا صفحہ نمبر 15 کھول لیجیے۔ درج ذیل سوالات کے جوابات دیجیے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ، سوال نمبر الف، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا زمانہ آغاز وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کن الفاظ میں تسلی دیتی تھیں؟ تو اس سوال کا جواب لکھنے سے قبل ہمیں جواب میں پہلے ایک سرخی بنانا ہوگی۔ عزیز طلباء طالبات، سرخی سوال ہی میں سے لی جاتی ہے، جیسا کہ اس سوال میں اگر ہم دیکھیں تو ہم لکھ سکتے ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے تسلی کے الفاظ۔ یہ ہم پہلے سرخی بنائیں گے جواب میں، پھر اس کے بعد ہم جواب تحریر کریں گے۔ چونکہ جواب 2 نمبر پر مشتمل ہے تو لہذا مختصر ترین جواب دیا جائے گا اور جواب آپ کے سبق میں سے ہی ہمیں مل جائے گا۔ تو اس کے لیے ہم اپنی کتاب کے صفحہ پر آ جائیں، صفحہ نمبر 10، یعنی جہاں سے آپ کا سبق شروع ہوا وہاں سے۔ اس میں آپ اس کے پہلے اقتباس کی سطر نمبر 3، جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ کسی کے کہے ہوئے الفاظ ہمیشہ واوین، انورٹڈ قوماز، واوین میں لکھے جاتے ہیں، لہذا واوین سے شروع ہوئی۔ خدا کی قسم، اس کے بعد ایک علامت آپ کو نظر آ رہی ہے، اس علامت کا نام کیا ہے؟ علامت ندائیہ، ندا، آواز دی جا رہی ہے، خطاب کیا جا رہا ہے۔ خدا کی قسم، خدا آپ کو کبھی غمگین نہ کرے گا۔ جی ہاں، یہاں سے شروع کیجئے اس کا جواب لکھنا۔ جواب لکھنے سے پہلے 2-3 لفظوں کی جگہ چھوڑ کر سطر پر پھر لکھنا شروع کریں گے۔ سرخی سے نیچے لکھیں گے خدا کی قسم، خدا آپ کو کبھی غمگین نہ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، مقروضوں کا بار اٹھاتے ہیں، غریبوں کی اعانت کرتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، حق کی حمایت کرتے ہیں، مصیبتوں میں لوگوں کے
کام آتے ہیں. اور یہاں پر آپ دیکھیں واوین یعنی انورٹڈ کاماز کلوز کر دیے گئے ہیں. بس یہاں تک جواب آپ کو اس کا تحریر کرنا ہے. مشہور و معروف الفاظ ہیں، آپ 1 سے 2 بار ان کو کریں گے تو انشاءاللہ یہ آپ ان کو دہرائیں گے تو آپ کو یہ ازبر ہو جائیں گے اور یہاں پر یہ جواب مکمل ہو جائے گا. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. اسی طرح عزیز طلبہ ہم سوال نمبر بے پہ آ جائیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا اخلاق بیان فرمائے؟ تو ہمیں اس سوال کا جواب جیسا کہ اسی سے متعلق سیاق و سباق کے حوالے سے جملے کی تشریح بھی آ چکی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بیان کیے، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. یہ آپ سرخی بنا دیجئے اور اس کے بعد جواب تحریر کیجئے. اس کے جواب کے لیے آپ صفحہ نمبر 11 اقتباس نمبر 1. ایک دفعہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ان سے یعنی حضرت علی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و عادات کی نسبت سوال کیا. فرمایا، یہ آپ نے پورا لکھنا ہے. پھر واوین میں اگر آپ جواب کا یہ حصہ نئی سطر سے بالکل صفحے کے درمیان میں اور سیاہ روشنائی سے واضح کر کے لکھیں تو زیادہ اچھا ہوگا، زیادہ بہتر ہوگا. آپ خندہ جبین، نرم خو، مہربان طبع تھے، سخت مزاج اور تنگ دل نہ تھے. واوین بند. یہاں تک بس اتنا ہی لکھ دینا کافی ہوگا. عزیز طلبہ جواب لکھنے کا طریقہ آپ کو اچھے نمبر دلانے میں معاون ثابت ہوگا. جس طرح سے آپ کو بتایا جا رہا ہے، اگر آپ نے انہی اصولوں پر کاربند رہتے ہوئے اپنا جواب تحریر کیا تو یقیناً آپ اچھے نمبروں کے مستحق قرار پائیں گے. تو اب ہم چلتے ہیں اپنے سوال نمبر جیم. سوال نمبر 1 کے جز نمبر جیم. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر کیا کرتے تھے؟ اس کے لیے ہمیں صفحہ نمبر 12 اور اس کا پہلا ہی اقتباس پہلی سطر سے اس کی جواب کی سرخی بنائیں گے. جریر بن عبداللہ کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسکراہٹ. یہ جواب کافی ہے، بنا دیجیے. جریر بن عبداللہ، پھر اس کے بعد وضاحت کر دیجیے. جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں جن کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت سے مسکرا دیا کرتے تھے. محبت سے مسکرا دیا کرتے تھے. ان کا بیان ہے کہ کبھی ایسا نہ ہوا کہ میں خدمت اقدس میں حاضر ہوا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا نہ دیا ہو. بس یہاں تک اس کا جواب آپ لکھ دیجیے. اس کے بعد سوال نمبر 1 کا ہی جز دال. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ تو اس کے لیے آپ اپنی
کتاب کے صفحہ نمبر 11 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ہند بن ابی حالہ کا بیان، یہ سرخی ہو گئی، اور اس کے بعد ہم لکھیں گے صفحہ نمبر 11 کا آخری اقتباس۔ ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ جو گویا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آغوش پروردہ تھے، یعنی گود میں پلے بڑے تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرم خو تھے، سخت مزاج نہ تھے، کسی کی توہین روا نہ رکھتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اظہار تشکر فرماتے تھے، کھانا جس قسم کا سامنے آتا تناول فرماتے اور اس کو برا بھلا نہ کہتے۔ یہاں تک اس کا جواب مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد سوال نمبر 1، اس کا جز نمبر ہے، حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا درخواست کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ کی درخواست سرخی ہو گئی، اور اس کے لیے آپ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 13 پہلے ہی اس کا اقتباس، عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ جو اصحاب بدر میں تھے، ان کی بینائی بھی فرق آ گیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر درخواست کی کہ میں اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں، لیکن جب بارش ہو جاتی ہے تو مسجد تک جانا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں تشریف لا کر نماز پڑھ لیتے تو میں اسی جگہ کو سجدہ گاہ بنا لیتا۔ دوسرے دن صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ لے کر ان کے گھر گئے اور دروازے پر ٹھہر کر اذن مانگا۔ اندر سے جواب آیا تو گھر میں تشریف لے گئے اور دریافت فرمایا کہ کہاں نماز پڑھوں؟ جگہ بتا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر کہہ کر 2 رکعت نماز ادا کی۔ بس اتنا سا مختصر آپ اس کا جواب تحریر کر دیں گے۔ تو یہ تو تھا آپ کا سوال نمبر 1، جو کہ سوالات کے مختصر جواب پر مشتمل ہے۔ اب ہم سوال نمبر 2 کی جانب بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 2 جو درست جواب پر ہمیں، تو اب ہم سوال نمبر 2 کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس میں ہمیں درست جواب پر ٹک کا نشان لگانا ہے۔ یہ وہی کثیر الانتخابی جوابات کے سوالات ہیں، یعنی ایک سوال دیا جاتا ہے جس میں 4 جوابات دیے جاتے ہیں، آپ کو درست جواب کا انتخاب کر کے اپنی جوابی کاپی میں لکھنا ہوتا ہے۔ یہ آپ کے سوال نمبر 1 کا حصہ ہے جو آپ کو معروضی شکل میں آئے گا۔ تو پڑھتے ہیں اس کو۔ حضرت، یعنی اس کا سوال نمبر 2 کا پہلا جز، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت زوجیت میں رہی تھیں۔ خدمت زوجیت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں رہی تھیں۔ 15 برس، نمبر 2 20 برس، 3 25 برس، 4 30 برس۔ جیسا کہ ہم نے سبق کے بالکل آغاز میں پڑھا تھا کہ نبوت کے بعد 25 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت زوجیت میں رہی تھیں۔ 25 برس۔ تو درست جواب کیا ہوا؟ کتاب پہ نشان لگائیے اپنے۔ 25 برس۔ آپشن نمبر 3 بے جز سب اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ کر مجموعی طور پر جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ مجموعی طور پر، یہاں سوال کو سمجھیے،
دیکھیں اس میں جواب دیے ہیں 3 4. پہلے خود سلام کرنا، 2 اعلیٰ اخلاق پیدا کرنے کا، 3 بھوکوں کو کھانا کھلانے کا، 4 نرم لہجے میں بات کرنے کا۔ عزیز طلباء طالبات، یہ چاروں ہی آپشن دوست دکھائی دیتے ہیں کیونکہ چاروں ہی اچھی باتیں، لیکن سوال پہ غور کیجئے، کہا گیا مجموعی طور پر، کلی تمام طور پر تمام اچھی عادات، تو وہ کون سی ہیں؟ جی ہاں، اس کا جو ہمیں آپشن دیا گیا ہے، جو ہمیں ایک وہ ہے 2 نمبر، اعلیٰ اخلاق پیدا کرنا۔ تو یہ نرم لہجے میں گفتگو کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، پہلے خود سلام کرنا، یہ تینوں چیزیں اعلیٰ اخلاق میں آ جاتی ہیں، لہٰذا ہم اعلیٰ اخلاق کا انتخاب کریں گے۔ جی، جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیا کرتے تھے، محبت کی وجہ سے، رشتہ داری کی وجہ سے، دوستی کی وجہ سے، مربت کی وجہ سے۔ تو کیا جواب آئے گا؟ ہم نے پڑھا ہے، جی ہاں، آپشن 1 محبت کی وجہ سے۔ اس کو نشان زدہ کیجیے۔ اس کے بعد سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے کا نام بتائیے، کیا تھا؟ نمبر 1 قیس، نمبر 2 خالد، نمبر 3 عمر، اور نمبر 4 ابو قتادہ۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری میں شرکت کرنے والا واقعہ جو ہوا تھا۔ جی، کیا ہوا آپشن؟ آپشن 1 قیس۔ مصافحہ کرنے کا مطلب ہے، مصافحہ کرنے کا مطلب نمبر 1 سلام کرنا، نمبر 2 گلے ملنا، نمبر 3 مسکرا کر ملنا، نمبر 4 ہاتھ ملانا۔ جی ہاں، نمبر 4 ہاتھ ملانا یعنی مصافحہ کرنا ہے، اور معنی کا گلے ملنا۔ واو، ابو شعیب رضی اللہ عنہ کے غلام کی بازار میں دکان تھی، نمبر 1 گوشت کی، نمبر 2 سبزی کی، نمبر 3 پھلوں کی، نمبر 4 کپڑوں کی۔ کس چیز کی دکان تھی عزیز طلباء طالبات؟ کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی کی تھی، 5 صحابہ ماں ساتھ میں تھے۔ جی ہاں، گوشت کی۔ تو اس لیے اس کا ہمیں نمبر 1 جو جواب ہے وہ ہم درست گردانیں گے۔ یہ مکمل ہو گیا۔ اب ہم سوال نمبر 3 خالی جگہ کی جانب بڑھتے ہیں۔ اب اس میں ہمیں جواب اپنی یادداشت کو مد نظر رکھتے ہوئے سبق جو ہم نے پڑھا، اس سبق اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متن کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں خالی جگہ پر کرنا ہوگی۔ تو اس کے لیے ہمیں دیکھتے ہیں، سب سے پہلا سوال الف، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق خالی جگہ سے بڑھ کر کسی نے تفصیل سے نہیں بیان کیے ہیں۔ کتاب کے متن کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنے ذاتی معاملے میں خالی جگہ نہیں لیا۔ کیا نہیں لیا؟ انتقام۔ اپنے نیکسٹ جیم، اگلا اس کا حصہ، اپنے نفس سے خالی جگہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل دور کر دی تھیں۔ کچھ تعداد بتائی گئی تھی۔ جی ہاں، تین چیزیں اپنے نفس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کر دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش دستی
فرماتے، یعنی ہاتھ پہلے بڑھاتے، کس لیے؟ سلام کرنے میں، جی ہاں، سلام کرنے میں پیش دستی فرماتے۔ ایک دفعہ خالی جگہ کہ ہاں سے سفارت آئی، نجاشی، جی ہاں، ایک دفعہ نجاشی کے ہاں سے سفارت آئی۔ اس سب بس مکمل ہوا سوال نمبر 3 عزیز طلبہ۔ اب ہم سوال نمبر 4 کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 4، اس سبق کا خلاصہ 100 الفاظ میں لکھیے۔ تو عزیز طلبہ طالبات، خلاصہ کے لیے ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں اس سبق کے خلاصے کا بیان کر چکے کہ ہم نے اس کو پورا پڑھا، پھر اس کو تشریح کی، تو بس اس تشریح کو ہی مختصراً آپ تمام اقتباسات کی تشریح کو مختصراً اکٹھا کر کے خلاصے کی شکل میں بیان کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 5، درست بیان پر ٹک کا نشان لگائیے۔ تو پڑھتے ہیں اس کو۔ الف، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوستوں میں پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے۔ درست۔ اکثر ہم لوگ دوستوں میں بے تکلفی سے پاؤں پھیلا کر یا کھول کر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوستوں میں بھی کبھی پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے اور دوسروں کے لیے جگہ بناتے تھے۔ معذرت۔ اس کے سوال نمبر 5 کے پیجز پہ آ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کے منہ سے اپنی تعریف سننا پسند نہیں کرتے تھے۔ درست۔ ٹک کا نشان لگائیے۔ حضرت امام حسن نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا۔ درست۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ کسی سے ملنے کے وقت ہمیشہ پہلے خود سلام کرتے۔ درست۔ ایک صاحب خوشبو لگا کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ غلط۔ کیوں؟ ایک صاحب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں زعفران لگا کر پیش ہوئے۔ رنگ لگا کر پیش ہوئے۔ تو یہ تو تھے عزیز طلبہ طالبات آپ کے سب کی سوالات کے جوابات۔ آپ ان کو مکمل طور پر تیار کیجیے اور تیار کر کے صاف ستھرا لکھ کر کاپی کے دونوں طرف حاشیہ لگا کر تحریری شکل میں ان کو آپ واٹس ایپ پر مجھے دکھائیے، جہاں خاص کر سوال نمبر 1 جس میں ہمیں مختصر جوابات تحریر کرنا ہے سرخیوں کے ساتھ۔ عزیز طلبہ، جتنی اچھی آپ کی پیشکش ہوگی، جتنی بہترین پیشکش ہوگی، اتنے بہترین نمبر کے آپ حقدار ٹھہریں گے۔ آپ کا مواد کیسا ہے یہ تو بعد میں اس کا نمبر آتا ہے، پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے مواد کو پیش کیسے کیا ہے۔ اس کو صاف ستھرا خوش خط لکھیے۔ عزیز طلبہ طالبات، کمرہ امتحان میں جب کاپی پہ لکھا جاتا ہے تو بال پوائنٹ کا استعمال کہیں پر بھی کسی بھی صورت میں اجازت اس کی نہیں ہوتی، نہ سوال لکھنے کی، نہ ہیڈنگ لکھنے کی، نہ ہی کہیں نمبرنگ کرنے کی، اور حتیٰ کہ آپ اپنا رول نمبر بھی کاپی پر بال پوائنٹ سے نہیں لکھ سکتے۔ آپ کو اپنا رول نمبر بھی صرف اپنی اس کی مختص کردہ جگہ پر ہی لکھنا ہوتا ہے۔
تو ابھی یہ بات دیکھنے میں آئی کہ ماہانہ جائزہ میں کچھ طلبہ نے اپنے جوابات بال پوائنٹ سے تحریر کیے، ان سب کے نمبر کٹ گئے، ان کو دوبارہ پیپر حل کرنا ہوگا۔ لہٰذا اس چیز کو بھی آپ ملحوظ خاطر رکھیے اور کوشش کیجئے کہ آپ انک پین کا استعمال کریں۔ اور اس کے بعد یہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر شامل ہے سرگرمی کہ طلبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے بارے میں صحابہ رضی اللہ عنہم کے اقوال کا چارٹ تیار کر کے کلاس میں آویزاں کریں۔ آپ اس کے لیے خوبصورت سا چارٹ تیار کیجیے۔ آپ کے پاس چھٹیاں ہیں، آپ گھر پر ہیں، آپ کے پاس وقت ہے، واٹس ایپ کیجیے، ہم اس کو شو کریں گے، پوری باقی بچوں کو بھی دکھائیں گے۔ ایک خوبصورت سا چارٹ بنائیے، بھلے A4 سائز کا ہو، اور آپ اس میں 1 سے 2 یا 3 صحابہ کے اقوال جو کتاب میں نہیں ہوں، الگ سے ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں، آپ اس میں تحریر کر دیں، دکھائیں گے۔ اس طرح سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات زندگی، اعمال، اقوال اور احکام مبارکہ بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ آپ اس کے اوپر ایک چھوٹی سی اس کی خوبصورت سی یہ تحریر کر دیں جملہ، یہ سیرت النبی کی تعریف ہے۔ تو انشاءاللہ عزیز طلبہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کا خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔